ایک جگہ میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا ہے مگر جواب، اب دیکھو یہ ٹاپک انہوں نے شروع کیا ہے. ہاں، میرے اوپر الزام ہوتا ہے کہ ہر بیان میں دوسری شادی لے کر آتا ہوں. اصل میں لوگ آٹو پے ہو گئے ہیں اب میں نہیں چھیڑتا، خود بخود ہی شروع کر دیتا. اچھا. تو یہ جو دوسری شادی کا پیغام جب بھیجتا ہے نا انسان، میرے بیان سن کے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، جب پیغام بھیجتے ہیں تو ریجیکٹ ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے. دوسری شادی کے لیے لڑکی کے لیے پیغام قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ لڑکی کو ترغیب دے کہ وہ دوسری بیوی بن جائے. میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ دیکھو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کے فائدے کی ہے، عورت کو وہ بات بتاؤں گا جو عورت کے فائدے کی. عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسا شوہر مل رہا ہے جو جس کی وہ اکلوتی بیوی بنے تو وہ کیوں دوسری والے کو ترجیح دے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اس کا تو فائدہ اسی میں کہ میرا میاں صرف میرا ہو. آپ کا یہ کہ آپ کے 4 بیویاں ہوں. تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے فائدے کا ہے، وہ کام کریں جو اس کے فائدے کا ہے. سمجھتے ہو نا؟ لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَابَ وَعَلَيْهِمْ أَن يَشْرَبُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ. متنبی شراب خانے گیا، اس کے دوستوں نے پلانے کی کوشش کی. وہ شراب نہیں پیتا تھا. اس نے کہا میرے دوستوں کی ذمہ داری ہے مجھے پلانے کی کوشش کریں، وہ اگر نہیں پلائیں گے اس کا مطلب دوستی میں جھوٹے ہیں یہ. اب ایسا نہ ہو کوئی شراب دوسرے کو زبردستی پلانا شروع کر دیں آپ، یہ تو ایک شاعری ہے. یعنی ان کی دوستی کا تقاضا یہ کہ پی رہے ہیں تو پلائیں بھی، ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم نہ پئیں. دیکھو قربانی کا بکرا آپ کو میں ترغیب دیتا ہوں، جاؤ خریدو، ذبح کرو، کاٹ کے کھا جاؤ. بکرے کو ترغیب نہیں دوں گا کبھی میں کہ وہ آپ کے گھر آئے، کٹے اور کھالو دھڑوائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو عورت کے لیے سوگن برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح کسی کے لیے آپ کی دوسری بیوی بننا وہ بھی مشکل کام ہے. اس کو پتہ ہے آدھا میاں ملے گا، آدھا کسی اور کا ہوگا. کسی کو 1/4 میاں ملا ہوا ہے، کسی کو 1/3 ملا ہوا ہے، کسی کو آدھا ملا ہوا ہے، 50% ملا ہوا ہے. تو عورت یہ کام جب کرے گی جب اس کو پورا میاں مل نہیں رہا ہوگا کہیں، تو پھر وہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کو پورا نہیں مل رہا تو شیئرنگ پہ میاں لے لو. ٹھیک ہے نا؟ میں ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ ساری زندگی برباد کرنے، اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بہت سی عورتوں کو نہیں ملے گا. مرد ویسے ہی کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف اتنی وجہ نہیں ہے. تو جب نہیں ملے گا تو بھائی اب زندگی بغیر میاں کے گزارنے سے بہتر ہے نا کوئی اچھے آدمی کی دوسری بیوی بن جاؤ. یہ بہتر ہے نا. اچھا بعض دفعہ پورا میاں مل رہا ہوتا ہے، اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو میاں بنایا جائے، 1/4 پہ اچھا والا مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کسی مرد کی تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ جو اچھا آدمی ہے، یہ کسی نااہل کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. اب جب آپ نے میرے بھائی پیغام نکاح بھیجا نا جس خاتون کو دوسری کے لیے وہ نہیں مان رہی، ان کو اگر آپ سے اچھا ملے گا تو وہ وہاں کر لیں گی، نہیں ملے گا تو آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گی. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. میں نے بھی کئی دفعہ پیغام بھیجا، نہیں مانے، پھر وہ 2 سال بیٹھے رہے، ان کو مل ہی نہیں رہا، تو انہوں نے کہا چلو یار یہ دوسری والا ہی ٹھیک ہے. میری تو ایسی شادیاں ہوئی ہیں، پہلی دفعہ میں تو کسی نے بھی نہیں مانا. میرے جب دوسری شادی کے لیے میں نے پیغام بھیجا تو وہ نہیں مان رہے تھے. وہ انہوں نے کہا بلکہ غصے ہو گئے، یار ہم پاگل ہیں، ہم دوسری پہ دیں. اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا، یہ 2007-8 کی بات ہے. ہم کیوں دیں بھائی؟ میں نے کہا نہیں دو بھائی، آپ کی مرضی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لے جاؤں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دو. بھائی ان کو ضرورت ہوگی تو رابطہ کریں گے، نہیں ہوگی ان کو مجھ سے اچھا مل گیا تو سبحان اللہ. نہیں ملتا آج کل 6-7-8 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، انہوں نے کہا بندہ ہی نہیں مل رہا، اسی سے رابطہ کرو پرانے والے سے. تو مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا چلو شیئرنگ پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تیسری بھی ایسے ہی ہماری. تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. مشہور تو ہم اب ہوئے ہیں، پہلے ہمیشہ سے تھوڑی مشہور ہیں. جس کو ضرورت ہوگی وہ مان جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں مانے گی. اور اگر ضرورت ہے پھر بھی نہیں مان رہی تو اگلا اپنا نقصان کر رہا ہے تو اس کو کیسے سمجھائے. دیکھو دبئی میں لوگ جاتے ہیں، ایک کمرہ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو شیئرنگ پہ لیتے ہیں نا، لیکن دبئی کا کمرہ ہے، شیئرنگ پہ بھی برداشت ہو جاتا ہے. یا گندے نالے پہ جاؤ، وہ شیئرنگ پہ بھی کوئی، وہ شیئرنگ کیا اکیلا کمرہ بھی مل رہا ہوگا نہیں لیں گے. تو عورت کو جب نااہل آدمی مل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اکلوتا میاں بھی اچھا نہیں ہے، اور اچھا آدمی ہے تو شیئرنگ پہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ اپنا کام کریں، پیغام بھیجتے رہیں، اور اس میں بغیرت بن کے پیغام بھیجیں. آپ جو شرمیلا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا دوسری شادی، دھکے کھائیں گے، گالیاں پڑیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، ابے تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، آپ کہیں گے سوری، پھر کہیں اور چلے جائیں. اگر دل ہار بیٹھے، یہ ابھی میں کیا بولوں آپ کو جی
نہیں نہیں مولوی صاحب کو چلے گا، مولوی صاحب یہ تو مولوی لوگ تو زیادہ کرتے ہیں یہ کام نا ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈرتے نہیں نا سوسائٹی سے. جی ابے چھوڑو وہ اس کا تذکرہ نہیں کرو، وہ اس کو چاہیے یہ کہ میں اس کا نام لوں پھر اس کے مزے لگ جاتے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں دوسری شادی کی اجازت مل گئی پہلی بیوی کی طرف سے، لیکن پہلی بیوی کیا کہہ رہی ہے کہیں اور. یہ تو 100% ایسے ہی ہے. آپ کو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری کو اس کے ساتھ ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں. ہمارا بیان نا لوگ آدھا لیتے ہیں آدھا نہیں لے رہے ہوتے. میں نے کہیں بیان کیا کہ نوجوان کو بالغ ہوتے ہی شادی کرنی چاہیے. یہ ہونا ایک لڑکے نے ابا کا خون پی لیا کہ ابا میری شادی کرو. مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ جلدی شادی کرنی چاہیے. ابا آ گئے کہ یار کچھ کرتا ورتا نہیں ہے، میں کیسے کروں. میں نے کہا آدھا سنا ہے آدھا نہیں سنا. میں نے کہا جلدی کرو اپنے خرچے پہ، ابا کے خرچے پہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کئی لوگوں نے ابا کے خرچے پہ میرا بیان کروا کے شادی کر لی. بچے بھی اسپیڈ، اچھا اسپیڈ والا بیان بھی سنا ہوا ہے، بچوں کی اسپیڈ والا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں نا اولاد نسل بڑھاؤ. اب خرچہ ابا کا ہو رہا ہے، شادی بھی ہو رہی ہے اور اسپیڈ بھی میرے بیان والی ہو رہی ہے. بیان سن کے بچے بھی دھڑا دھڑ. ابا کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. ابا کہہ رہے کم بخت میں تیری ماں کو پالوں، تیری دادی کو پالوں. تو ایسا نہیں ہے آدھا بیان مت سنا کریں. جب میں نوجوانوں کو جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہوں تو ابا کے خرچے پہ نہیں بلکہ اپنے خرچے پہ. اپنے لیے گھر کا انتظام کرو، پورا بیوی کا خرچہ اٹھاؤ. پھر اگر ابا روکتا ہے تو وہ ظالم ہے، پھر ابا کی بات مت مانو. آپ کے ابا کے خرچے پہ ہو رہی ہے تو ابا کی مرضی سے ہوگی. پھر ابا کی مرضی کر رہے تھے تو اچھی بات ہے، اگر نیک لڑکا ہے. نہیں ہے نیک تو پھر نہیں کرو. اسی طرح سوری یہ ان کی بات کمپلیٹ کر لوں تو دوسری شادی جب بھی کوئی کرے گا بیوی کو الگ گھر لے کے دے گا، وہ پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ ظلم ہے اس کے ساتھ، جائز نہیں ہے. سو کر دو بہنیں آج کل اکٹھی نہیں رہتی، دو بیویوں کو لا کے آپ ایسے جیسے اسرائیلی اور ہو رہا ہے. شادی بھی ہو رہی ہے اور اسپیڈ بھی میرے بیان والی ہو رہی ہے. بیان سن کے بچے بھی دھڑا دھڑ. ابا کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. ابا کہہ رہے کم بخت میں تیری ماں کو پالوں، تیری دادی کو پالوں. تو ایسا نہیں ہے آدھا بیان مت سنا کریں. جب میں نوجوانوں کو جلدی شادی کی ترغیب دیتا ہوں تو ابا کے خرچے پہ نہیں بلکہ اپنے خرچے پہ. اپنے لیے گھر کا انتظام کرو، پورا بیوی کا خرچہ اٹھاؤ. پھر اگر ابا روکتا ہے تو وہ ظالم ہے، پھر ابا کی بات مت مانو. آپ کے ابا کے خرچے پہ ہو رہی ہے تو ابا کی مرضی سے ہوگی. پھر ابا کی مرضی کر رہے تھے تو اچھی بات ہے، اگر نیک لڑکا ہے. نہیں ہے نیک تو پھر نہیں کرو. اسی طرح سوری یہ ان کی بات کمپلیٹ کر لوں تو دوسری شادی جب بھی کوئی کرے گا بیوی کو الگ گھر لے کے دے گا، وہ پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ ظلم ہے اس کے ساتھ، جائز نہیں ہے. سو کر دو بہنیں آج کل اکٹھی نہیں رہتی، دو بیویوں کو لا کے آپ ایسے جیسے اسرائیلی